بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا اسماعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ ہم راستہ بھول گئے۔ ہمیں ایک دور سے خیمہ نظر آیا۔ ہم نے اپنی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس خیمے کا رخ کیا۔ جب ہم خیمے کے پاس پہنچے تو ہم نے آواز لگائی۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی اور اس عورت نے کہا، کون ہے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، آپ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس عورت نے خیمے کے اندر سے آواز دی کہ آپ اپنے چہروں کو پھیر لیجئے۔ جب ہم نے اپنے چہروں کو پھیر لیا تو اس نے ہمارے لیے ایک نیچے چادر بچھائی اور کہا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں، میرا بیٹا آتا ہوگا، پھر آپ کی ضیافت کا اہتمام بھی کر دیا جائے گا۔ اتنے میں ایک دور سے سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس عورت نے دل میں سوچا، اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے لیکن اوپر جو سوار ہے وہ میرا بیٹا نہیں۔ جب قریب آیا تو واقعی اس اونٹ پر جو سوار تھا وہ اس کا بیٹا نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد سوار خیمے کے قریب آیا اور اس نے زور سے کہا، اے ام عقیل، اللہ رب العزت تمہارے بیٹے کے معاملے میں تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس عورت نے بوکھلا کر کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا میرا بیٹا مر گیا؟ اس سوار نے کہا، ہاں۔ پوچھا کیسے؟ اس سوار نے بتایا کہ دو اونٹوں کے درمیان پھنس گیا اور ایک اونٹ نے اس کو ایک کنویں کے اندر دھکیل دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر اس عورت نے ذرا نہ ویلا مچایا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات باقی تھی کہ میرے دروازے پر مہمان بیٹھے ہیں۔ اس عورت نے اس سوار سے کہا کہ آپ جائیے اور ایک مینڈا لائیے، اس کو ذبح کیجیے۔ چنانچہ مینڈا ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنایا گیا اور مہمانوں کی ضیافت کی گئی۔ وہ مہمان کہتے ہیں کہ ہم دل میں سوچنے لگے کہ اللہ اکبر، یہ کتنی صابر عورت ہے کہ جس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا لیکن اس کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یاد ہے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہی ہے۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس عورت نے خیمے کے اندر سے آواز دی کہ برائے مہربانی اگر آپ میں سے کوئی قرآن کو جانتا ہے تو وہ مجھے کوئی ایسی آیت پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے کہ جس کے اندر صبر اور شکر کی بات ہو۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی جب یہ آیات اس عورت نے سنی تو اس نے کہا کہ جو آپ نے آیات تلاوت کی ہیں کیا وہ ہو بہو اسی طرح ہیں؟ تو ہم نے قسم دے کر کہا کہ ہاں، یہ قرآن کی ہو بہو اسی طرح آیات ہیں۔ اس پر وہ بولی کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر وہ نماز پڑھنے لگی اور نماز پڑھ کر کہنے لگی کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک میرا بیٹا عقیل، اے میرے مالک و خالق و رازق، وہ تیری امانت تھا، تو نے اپنی امانت کو اپنے پاس واپس بلا لیا اور میرا بیٹا تیری بارگاہ میں پہنچ گیا ہوگا۔ 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آرزو کی کہ مولا، میں نے تیرے محبوب کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا، میں نے اپنی آئی ہوئی مصیبت پر صبر اور شکر کا اظہار کیا۔ اے میرے مالک، تو بھی مجھے اس کا صلہ اپنے وعدے کے مطابق عطا کر کہ بے شک انہو لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو معزز ناظرین، یہ عورت کوئی صحابیہ نہیں تھی، یہ عورت کوئی عالمہ، کوئی فاضلہ نہیں تھی، یہ ایک عام عورت جنگل میں رہنے والی تھی اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والی تھی۔ تو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کا صدقہ کہ جو لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بے بہا نوازتا چلا جاتا ہے۔
اس عورت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نہ وبیلا مچایا، نہ شور کیا، نہ کسی قسم کا کوئی ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، بلکہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا اور اس کی بارگاہ کے اندر صبر کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زبان پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔